کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ، جس کا اتنا پیارا نام ہو سید نادر علی شیرازی، اس کی تو خود اس کی دادی اس کے لیے دعا گو ہوگی. اپنی گناہگار زبان سے اگرچہ سادات کے گھرانے کا ایک ادنا سا کتا ہو، منبر رسول پر دعا کرتا ہوں اللہ سید نادر علی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی. غریب زہرا ہر اس بندے پہ رحم کرے جس کے دل میں حسین کا غم. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ تھی. اگر یہ فوجیں لا الہ الا اللہ کے خلاف اکٹھی ہوتی تو کسی صحابی کی بیٹی بھی بازار میں جاتی. بڑا پیارا فکرہ بزرگ نے فرمایا ہے. مجھے ایک بزرگ ذاکر کا فکرہ یاد آ گیا. سلطان الذاکرین احمد بھٹی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک فکرہ ہے، بزرگ گواہی دیں گے. فرماتے تھے جب مدینے واپس آ گئی علی کی بیٹی، اماں کی قبر پہ آئی. آج میرے جیسے سارے ذاکر پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اس کا اجر دے، انہوں نے یہ شروع کیا تھا فکرہ فرمایا تھا. حقیقت ہے کہ بیٹی بھائی جا کے پوچھے نا کی میں پہ نبتی ہے، کہتی اللہ دا شکر. باپ پوچھے ابا میں ٹھیک ہوں. اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی دکھی ہو اور اکیلے میں ماں مل جائے. اس وقت آنسو اس کے بس میں نہیں رہتے. سال کی قید نبھا کے واپس آئی، ماں زہرا کی قبر پہ پہنچی. ایک بہن کی ہے علی کی بیٹی نے، پوری کائنات اسی بہن کے اندر ہے. رو کے کہہ دیا اماں تیرے باپ کی ہر شے بچا آئی ہوں، اپنے باپ کی ہر شے قربان کر. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگیے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے باب. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگیے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ارباب اعظام میں نے یہ فکرہ ایسے ہی نہیں کہا. میں 19 مرتبہ شام کی ملکہ کے شہر کا زوار ہوں. بادشاہ جی جس وقت گیا ہوں کسی نے کہا علی کی بیٹی اس گلی سے آئی تھی، میں نے اس گلی میں رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ گیا کسی کا اس بازار سے آئی تھی، کبھی کسی نے کہا اس بازار سے آئی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. ایک وقت میں اتنے بازاروں سے کیوں؟ میں نے ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھا، آل محمد کی قسم عجیب و غریب جواب دیا اس نے. اس کے ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا ہو. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی اماں تم سے راضی ہو. خدا سید زادی کے درجات بلند کرے. اللہ تاری زندگی کرے. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگیے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے. اللہ کی ساری کائنات غرق ہو جاتی، کاش زینب کا قدم بازار میں ہو. قیامت تک شیعہ روتے رہے، حق ادا نہیں ہو. بڑی تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اصلی مقصد ہی مصائب ہے. میں لکھ لکھ باری آکھا، کروڑ کروڑ دفعہ آکھا، جنہیں اجڑ کے واپس وال لگیے گل لگیے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس.
فرمایا نبی دے پتر نہیں رلے جی میں غریب علی دیا دھیاں ہزار جان قربان. اس فکرے میں پھر توجہ کرنا کہ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. ہر شہر کے رستے ہوتے ہیں. میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا, زندگی رہ گئی تو 12 اپریل کو پھر حاضر خدمت ہوں گا, 11 سے 12 بجے نوکری پیش کروں گا. شرازی بات شدید, جس رستے سے میں آیا ہوں باقی رستوں سے تو نہیں آیا. علی کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی, زہرا کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی. جتنے سادات تشریف فرماؤ میں تمہاری نوکرانی کی اولاد ہوں, مجھے اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا. معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں, معافی اس لیے مانگ رہا ہوں تیرا دل دکھے تو مجھے نوکرانی کا بچہ سمجھ کے معاف کر دینا. گزرنا تھا مرکزی بازار سوق حمیدیہ سے, لیکن اس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی. 5 لاکھ بے غیرت ڈھول بجا رہا تھا. 13 لاکھ کا مجمع شراب پی کے تماشا دیکھنے آیا تھا. بندہ ہوش یا ہائے نہ کرے ہونے او مولا تیری زندگی کرے. جو ہائے کر رہے حسین کی اماں تمہارے پردے سلامت رکھے. بی بی فاطمہ زہرا میرے آپ کے غم دور کرے, پریشانیاں دور کرے. عزاداران امام مظلوم فکر اگلا سخت ہے, میں نے پہلے معافی مانگی ہے پھر فکر پڑھ رہا ہوں. 13 لاکھ کا مجمع شراب کے نشے میں علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ادھر بازار میں داخل ہوا. ادھر شام کے محلوں کی عورتیں جو جگہ جگہ سے شام سے آئی ہوئی تھی, انہوں نے یزید کو خط لکھا, او یزید تیرے بازار کا ماحول ٹھیک نہیں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے. شام کی آوارہ عورتیں, شام کی بے پردہ عورتیں, وہ کہتی ہے یزید تیرے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں, بازار میں رش زیادہ ہو گیا ہے, ہمیں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے, آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے. تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار, ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی رہے گی اور علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے گی. آوارہ عورتیں پردہ کر کے اپنی چھتوں پہ چلی گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھنو چادر, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, کبھی کبھی رو کے کہتی تھی نانا اب تو راضی ہو. اونچی چیخ مار کے رویا کر بی بی زینب کی چادر کے غم میں. حسین کے قاتل سے اگلی منزل ہے زینب کے برقع. آج مولوی کہتے ہیں کتنی دیر قید رہی علی کی بیٹی, اور کائنات گھر کھو جاتی ہے. مسلمان یہ ہے تیری تاریخ. ابو سفیان کا نجش پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے مجمع میں کھڑی پیشیاں بھگت. جسے پوری تاریخ سمجھنا ہے اس سے خالی ایک سوال پوچھ, یہ ہے تاریخ اسلام. پھر واپس آ گئی, مدینے کے شہر میں پہنچی, نانا کے روزے پہ آئی. بچپن سے مجلس سے سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, کون مومن ہے جیسے 28 رجب نہ سنی ہو, روانگی سیدوں کی. ہمیشہ تم نے سنا ہوگا قبر نبی پر حسین آیا. جب چلے تھے تو نبی کے قبر پہ بھائی آیا, بہن نہیں آئی. جب واپس آئے تو اب بہن آئی, بھائی نہیں آیا. میر انیس فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا. رسول قبر سے اٹھے میرا حسین. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جتنی
معرفت ہو بندہ اتنا روتا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن تجربے کی بنیاد پر فکر عرض کر رہا ہوں، مطالعے کی. کبھی حسین کو ایسے نہ رویا، کبھی غریب کو ایسے نہ رویا، بھول کے بھی نہ سوچا کر کے تیری شکل خراب ہو جائے گی. جو دنیا میں حسین کو روتا ہے اس کی قبر اور حشر میں شکل خراب نہیں. ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی. 10,000 کا مجمع جنازے میں وہ سارے کے سارے نہیں روتے، ایک دو روتے ہیں، تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے ایک یہ لگتا ہے یہ کیا لگتا تھا. ایسے رویا کر. غریب کو فرش پہ بیٹھ کر، مٹی پر جو تو بیٹھ گیا اس کے آگے اب کون سی منزل ہے، مٹی پہ بیٹھ کے ایسے رویا کر غریبوں کو کہ فرشتے جا کے زہرا سے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا، یہ بین کر کے رونے والا تیرا کیا لگتا تھا، جس نے شکل خراب ہونے کا خیال نہیں کیا تیرا کیا لگتا تھا. آ گئی مدینے سامنے تو محمد کا رونا. علی کی بیٹی نے 4 فکرے کے، چوتھے فکرے پہ دعا. پہلا فکرہ کہتی ہے زمانے کا رسول، باغی کی بہن سلام کہتی ہے کر جسے بات سمجھ میں. نانا تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے، ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، آزان میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتے تھے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی ہیں. زمانے کا رسول، باغی کی بہن سلام کہتی ہے. دوسرا فکرہ علی کی بیٹی نے کہا نانا زینب آ گئی، افسوس ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ کہہ دیا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. امتی بھی رو گے لیکن جتنے سید ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں ہائے کہہ دینا. رو کے کہہ دیا نانا نانا کوفے اور شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون میں رنگیلا ہوا. اگلا فکرہ ساروں کے لیے نہیں، جھولی پھیلاؤ جس جس کے دل میں جو دعا ہے جھولی پھیلو. میں اپنے لیے بھی دعا کی منت اور اپیل کرتا ہوں. بات سجی میں دعا کے لیے، خیرات کے لیے سیاست. میں چوتھا اور آخری فکرہ پڑھو علی کی بیٹی کو. فکرہ کو سننا چاہتا بیٹھو. پہلا فکرہ کا زمانے کا رسول، باقی کی بہن سلام کہتی. دوسرا فکرہ کا نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. چوتھا فکرہ زمین ہلی ہے مدینے کی، تیرا مومن کا دل ہے. تڑپ کے کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے ماتم کر، ماتم جو شیعہ بیٹھے ماتم کرنا. اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے تجھے رسیوں کا نشان دکھاتی. اور یہ کہہ کے زینب نے قمیض نکالی. کون سی قمیض؟ حسین کی قمیض، تیروں سے پھٹی ہوئی، تلواروں سے پھٹی ہوئی، اور میں اولاد قربان کے خون سے بھری ہوئی حسین کی قمیض نکالی، قبر مصطفیٰ پہ رکھی، رسول کی قبر میں چلچلایا. آواز آئی زینب اٹھا لے اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. رو کے کہہ دیا واہ نانا مرد ہو کے سال کے بعد اپنے مدینے میں قمیض برداشت نہیں ہوئی، اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی. میری ماں نے چکھیا 20 کے، اور رسول کی کمائی اور بطول کی کمائی. اللہ لعنت